الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیے گئے اور ان کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوئی اور نبوت کے درجات جو ہے انہوں نے طے کیے۔ ان میں آج 7ویں نمبر پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے 6 ناموں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ پہلا اس میں جو سبحانی نمبر 1 تھا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا، اور دوسرا اس میں رفاعی نمبر 2 تھا جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ تیسرا جو ہے اس میں محمودی نمبر 3 تھا جو حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا، اور چوتھا جی اس میں رحمانی تھا جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا، اور پانچواں جی اس میں حیاتی تھا جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا، اور جو ہے چھٹا جو ہے اس میں قیومی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ آج ہم بات کریں گے 7ویں نمبر پر، یہ اس میں واحدی نمبر 7، یہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ 2 پیغمبر ہیں جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو زندہ اٹھایا گیا لیکن وہ واپس قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ دوسرے جو ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، واپس نہیں آئیں گے، ان کو جنت ہی کے اندر جو ہے ان کا قبض روح ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس کے بڑا دلچسپ ہے وہ واقعہ لکھا مفسرین نے کہ ان اکیلے کی عبادت اتنی اللہ کے ہاں پہنچتی تھی کہ کائنات پہ پوری انسانیت کی عبادت اتنی نہیں تھی، اتنی عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ملائکہ وہاں حیران ہوتے تھے کہ اے رب الذات، تیرا یہ بندہ ادریس یہ اکیلا اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائنات انسانی کی سب کی مل کر عبادت اس تک نہیں پہنچتی، ہمیں موقع دے، ہم اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک فرشتے کو اجازت ہو گئی اور وہ فرشتہ آپ کے پاس آ کے مہمان بن کے رہنے لگا۔ اب وہ صبح شام آپ عبادت میں ہے، وہ مہمان بن کے ساتھ ہے۔ تو 3 دن گزر گئے۔ ظاہر ہے کہ سنت یہ تھی کہ 3 دن تک مہمان سے کچھ نہ پوچھو، اس کی خدمت کرو۔ 3 دن کے بعد پوچھو کہ بھئی خیریت ہے، آپ کیسے تشریف لائے، میرے لائق کوئی خدمت ہے۔ خیر آج کل کے ماحول میں تو یہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، تو فوراً ہی پوچھنا پڑتا ہے بھئی آپ کیوں آئے۔ تو خیر وہ 3 دن بعد پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اصل میں آپ کی عبادت دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ آسمانوں پر یہ غلغلہ ہے کہ اکیلا ادریس اتنی عبادت کرتا کہ کائناتی انسانی کی اتنی عبادت نہیں پہنچتی جتنی اکیلی اس کی پہنچتی ہے۔ تو وہاں مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ملائکہ نے کہ میں آپ کے پاس رہ کے دیکھوں کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہو اچھا آپ فرشتے ہو؟ تو فرمایا کہ بھائی پھر تو ہماری دوستی ہو گئی آپ سے۔ کہا بالکل، کیوں نہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر آپ ہمیں جنت کی سیر ویر کرائیں نا، آپ تو اوپر کے آدمی ہیں، ہمیں اپنے وطن لے چلیں۔ اور اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، رب الجلال یہ تو جنت کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوستی جب ہو گئی ہے تو چلو۔ اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم منظور کر لو ان کی درخواست۔ تو وہ فرشتہ آپ کو جو ہے اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے آسمانوں پہ لے گیا اور جنت کے اندر لے گیا، جنت کی سیر کروائی، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پھل فروٹ حوض و قصور سب دیکھ رہے ہیں، ادریس سے خوب سیر کی۔ اس کے بعد یہ فرشتے نے کہا چلے جب سیر ہو گئی ہے چلے واپس۔ آپ نے ایک درخت کی تنے پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے، کہتے میں تو نہیں جاتا۔ اچھا، کہ جنت سے کون نکلتا بھائی، اور اللہ کی سنت بھی نہیں جنت سے کسی کو نکالے۔ جب جنت میں اللہ داخل کر دے گا تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو جنت میں داخل کر کے مجھے کیسے نکال سکتے ہو تم؟ اچھا، فرشتہ بڑا سٹ پٹایا کہ جی حضرت میں نے اللہ سے اتنی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کو جنت کی سیر کرانی ہے اور آپ تو یہاں سے نکل نہیں رہے۔ کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں جاتا جنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے نے کہا رب الجلال تیرا بندہ ادریس تو وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں کہ جنت میں داخل کر کے نکالے۔ ہاں جنتوں میں داخل کر کے نکالے گا، اہل ایمان کو جنتوں میں داخل کرے گا، لیکن جنتوں میں داخل کر کے کس کو نکالے گا؟ کسی کو نہیں۔ تو میں تو نہیں جاتا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو جو ہے جنت میں رہنے دو، اور جو قبض روح کا جو پروسیس ہے جنت ہی میں پورا کر لو۔ تو اس طرح ان کو وہیں ورفعنا مکانا علیہ، قرآن نے بھی کہا ورفعناہ مکانا علیہ، اس ادریس کو ہم نے سب سے اونچا مقام دیا، مطلب زندہ آسمانوں اٹھا کر جنتوں میں آباد کر دیا۔ سبحان تو یہ وہ پیغمبر ہیں، اور یہ علم عادات
کہ بہت سی علوم جو ہے نا، اور ایسے علوم اللہ نے کائناتی علوم ان کو ایسے دے رکھے تھے کہ انہی سے شروع ہوا. لہٰذا قلم سے یہ لکھنا جو ہے، یہ قلم کی ایجاد بھی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے، اچھا. یہ قلم سے لکھنے کا. تو گویا کہ بڑے صاحب معرفت، صاحب علم پیغمبر تھے. تو ان کی جب تربیت روحانی اور نبوت کے مراتب طے کرنے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو القاء کیا، یہ نام القاء کیا، اور آپ نے باذن الہی اس نام کو پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ نام یہ ہے، یا واحد الباقی اول کل شعین و آخرہ یا واحد. یا واحد الباقی، اے یکتا و تنہا باقی رہنے والی ذات، اول کل شعین ہر چیز سے پہلے بھی تو ہے، وہ آخر ہو ہر چیز کے بعد بھی تو ہی ہے. یا واحد، اے یکتا ذات. تو یہ وہ نام ہے کہ یا واحد الباقی اول کل شعین و آخرہ یا واحد. یہ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا، اور آپ نے اس کا کثرت سے جب ورد کیا، اللہ نے وہ ملائکہ موکلین ان کو جو ہے ان کے پاس بھیج دیے، اور انہوں نے کہا جی ہم مسخر ہیں آپ کے، اور آپ کے جو ہے معجزات نبوت اور آپ کی تکمیل نبوت کے مراحل ہم طے کروائیں گے. اس طریقے سے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو حاصل کیا. تو یہ بڑا بابرکت نام ہے اور بڑی زبردست تاثیرات ہیں اس کی. سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ کسی کو جنون ہو گیا ہے، پاگل پن اس کے اوپر طاری ہو گیا ہے. آج کل میں کہا کرتا ہوں آرٹزم ہو جاتا ہے بچوں کو، پاگل پن سا ہو جاتا ہے، بچہ باولا سا ہو جاتا ہے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے اس کے اندر. اس کے لیے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے، اور یار یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمد للہ رب العالمین آمین تک. اس کے بعد 1000 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، یا واحد الباقی اول کل شعین و آخرہ یا واحد. کرنے کے بعد اس بچے کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکے مارنی ہے، اور پانی دم کر کے رکھ لینا. وہ پانی اگلی دن پڑھنے سے پہلے تک اسی پانی میں اس کو پلانا ہے. اس کے اوپر بھی چھینٹے مارنے، چہرے پہ، کندھے پہ. تو کسی بھی قسم کا پاگل پن ہوگا، جنون ہوگا، یہ آٹزم کا مرض ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے دیتے. سبحان اللہ. یہ یہ زبردست تاثیر ہے. صرف 21 دن ہی کرنا پڑے گا کہ اس کو شفا ہو جائے گی، لیکن ویسے جو ہے احتیاط 41 دن 41 ڈیز پورا کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ پاگل پن سے اس کا چھٹکارا ہوگا. دوسرا یہ کہ کسی کو نیند نہیں آتی، بد خوابی کا مرض ہے، یا اس کی نیند اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ نیند آتی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی یہ عمل کہ یہ عمل جو 1000 مرتبہ روز پڑھ کے وہ اپنے اوپر دم کرے، پانی دم کر کے پی لیا کرے. انشاءاللہ ایسی میٹھی نیند آئے گی کہ اس کے لیے تر و تازگی اور نشاط کا باعث ہوگی، اور اس کا وہ مرض ختم ہو جائے گا. یہ خوبی. اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حاسد ہے، دشمن ہے، وہ آپ کو ستاتا ہے، یا کوئی جادوگر جو جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ ظہر کے بعد 75 ٹائم صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے، 75 دفعہ اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، دعا کر لینی ہے. کسی قسم کا دشمن حاسد آپ پر غلبہ نہیں پائے گا، اور کسی بھی قسم کا جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور آج آپ گھر گھر میں جادو ٹونے کے مسئلے ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ روزانہ آپ زور کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی جادو قریب نہیں لگے گا. اگر ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور مزید کوئی حملہ نہیں ہو پائے گا. یہ تاثیر. ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ بادشاہ وقت ہے، کوئی حاکم ہے یا باس ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، یا آپ کے بارے میں اس کی اچھی رائے نہیں ہے، آپ پریشان رہتے ہیں کہ یار میرا باس یا بادشاہ میرے بارے میں مجھ پر مہربان نہیں ہے، میں کام بھی پورا کرتا ہوں لیکن یہ کہ وہ رزلٹ ویسا نہیں ملتا. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ زور کے بعد یہ 75 مرتبہ روزانہ اس نام کا ورد کیا کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ. انشاءاللہ جو ہے وہ صرف 3 ہفتے کر پائے گا، بلکہ اول تو 11 دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے وہ بادشاہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور وہ حاکم یا باس یا آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ سے محبت سے پیش آئے گا. یہ اس پہ تاثیر ہے. سبحان اللہ. ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ بدن میں کسی بھی جگہ کو درد ہے، سر میں، ہاتھ میں، پیر میں، پیٹ میں درد ہے، اس درد کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زور کے بعد صرف جو ہے وہ 50 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ کے جو اس درد کی جگہ پہ دم کرنا ہے اور پانی دم کر کے پی لینا ہے. تھوڑا سا تیل ویل بیرونی درد ہے تو تیل ویل تھوڑا سا زیتون یا سرسوں کا تیل دم کر کے مل لیں، وہ درد ایک ہی دفعہ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ورنہ جو ہے وہ اس کو کم از کم جو وہ 11 دن تک کر لے، کسی قسم کا بدن کا درد رہے گا نہیں. یہ اس میں تاثیر. ایک تاثیر یہ کہ کوئی خوف طاری آپ پر، کہ آپ کو خوف ہے نوکری چلے جانے کا،
یا آپ کو خوف ہے کسی کی طرف سے جان سے مار دینے کا، یا خوف ہے کسی کے آپ بدنام کر دینے کا، کسی بھی قسم کا خوف آپ پہ طاری ہے، اس خوف سے اگر نکلنا ہے تو یہی اسم آپ نے پڑھنا ہے زور کے بعد 50 دفعہ، ہر زور کی نماز کے بعد 50 دفعہ پڑھنا، اولا ایک مرتبہ فاتحہ، اور پڑھ کے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ جو خوف مجھ پہ طاری ہے یا فلاں بندے سے مجھے خطرہ ہے اس سے مجھے نجات اور امن دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے امن اور سلامتی کا راستہ ظاہر کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبی ہے۔ اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نفسانی، شیطانی اور شیوانی جتنی خواہشات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا کے خلاف ہے وہ ختم ہو جائیں، ان پر آپ غالب آ جائیں۔ ظاہر ہے یہ بندہ ہر چاہتا ہے، اس میں اس کے لیے بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے یہ 1500 دفعہ پڑھنا ہے، دن میں 1500 دفعہ رات میں، اور یہ 160 دن تک پڑھنا ہے، 160 ڈیز۔ تو 1500 دن میں دن کی کوئی ایک نماز رکھ لیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، 3 نمازوں میں کسی ایک نماز کی بات پڑھ لیں۔ رات میں رات کی کوئی نماز رکھے، مغرب ہے یا عشاء ہے یا تہجد ہے، یہ رات کا کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، تو دن اور رات میں 1500 گویا کہ 3000 ڈیلی ہوگا۔ یہ آپ نے پڑھنا 160 دن کی نیت کرنی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ یہ ناجائز خواہشات آپ کی مغلوب ہو جائیں گی، اور جائز خواہشات اس کی تکمیل ہوتی رہے گی، اور سب سے بڑی چیز آپ کو ایک ذوق معرفت نصیب ہوگا، روشن ضمیری جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا ذوق معرفت نصیب ہوگا کہ آپ سامنے والے کو جب دیکھیں گے اس کی روشن ضمیری آپ کو پتہ چل جائے گی، سبحان اللہ۔ یہ کس درجے کا یہ روشن ضمیر ہے، کس درجے کی معرفت کا نور اس کے پاس ہے، وہ آپ پر ظاہر ہونے لگے گا۔ تو یہ اس کی زبردست تاثیر۔ تو یہ 160 دن کا پروسیس ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذوق معرفت بھی دیں گے، اور یہ دوسروں کی ذوق معرفت بھی آپ پر اطلاع ہوگی، اور یہ آپ کی نفسانی، شیوانی اور شیطانی خواہشات دب جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں سبحان خوبی۔ اللہ حضرت۔ ایک خوبی اس میں یہ ہے، ایک اور تاثیر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی موذی چیز، سانپ، بچھو ہے، کوئی بھی ایسی موذی چیز جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہو، یہاں تک کہ شیر ہے، درندے ہیں، چیتے ہیں، آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں، اور یہ کہ آپ روزانہ جو ہے ہر نماز کے بعد صرف 50 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ پڑھنا، اولا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ پڑھ کے آپ نے بدن پہ دم کرنا ہے، دعا کر لینی ہے۔ آپ شیروں میں بھی داخل ہو جائے، شیر آپ کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھے گا، ایسی تاثیر اس کے اندر۔ ہاں۔ سبحان اور ایک تاثیر جو آخری وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں پورا عالم آپ کا معتقد ہو جائے اور آپ کا تابعدار ہو جائے، پورا عالم، تسخیر عالم آپ کو حاصل ہو جائے، تو اس میں زبردست تاثیر ہے اس کے اندر کہ آپ فجر کے بعد اور عصر کے بعد 360 دفعہ اس کا ورد کریں، 360 ٹائم، اول آخر جو ایک ایک مرتبہ فاتحہ، تعداد پوری ہونی چاہیے، 360 ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ سال کے دن 360 ہیں، 360 ہی ہونا چاہیے، اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ۔ یہ آپ فجر کے بعد اور عصر کے بعد پابندی سے کریں، تو فرمایا کہ یہ آپ کو 61 ڈیز ہی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ نے تسخیر عالم نصیب فرما دیا ہے۔ یہ زبردست اس کے فوائد اور تاثیرات ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرت۔ یہ جو آخری بات ہے، صرف 61 ڈیز کی تسخیر عالم، جی جی، یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ کچھ ایسا جادوئی عمل آ جائے صحیح بات، کہ ان کو تسخیر عالم ہو عالم جائے۔ ہے، بالکل۔ تو یہ بہت زبردست اس کا فائدہ ہے۔ مجھے جو چیز یہاں پہ بہت کارآمد نظر آئی، وہ 2 چیزیں بہت کارآمد نظر آئیں۔ ایک آپ نے شروع میں بیان کیا، آٹزم۔ یہ ہمارے بچوں میں بہت تکلیفات ہیں، بہت آپ کو کالیں آتی ہیں، میں کالز وصول بھی کرتا ہوں کہ بچہ آٹزم میں ہے اور علاج نہیں ہے، تو اس کے لیے تو آپ نے بڑا آسان سا نسخہ بتایا کہ اس کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ کیا رزلٹ ملتا ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو آپ نے بہت اور کام کی بتائی، جو ہمارے سب کے لیے بڑی وہ کرامت ہے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا، آپ نے جو دردوں کی بات کی، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ گھٹنے اور کمر کے دردوں کے لیے؟ جی بالکل، بدن کا کوئی بھی درد، ہاں، کیونکہ گھٹنے آج کل لوگوں کے گھٹنے جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔
تو بجائے ان کی سرجری کے اس کا استعمال جی کریں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل تو یہ بہت کارآمد باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو باس کی ناراضگی ہے یا جادوگر یا حاسد سے بچنے کا جو معاملہ ہے، یعنی میں نے تو لسٹ کی ہوئی، اگر میں دہراؤں کا تو نہیں پوری ساری، لیکن ایک سے بڑھ کے ایک ایک الحمدللہ ہماری روز مرہ کی ضروریات کے حساب سے ہے. حساب سے بس الحمدللہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری روز مرہ کی ضروریات کے حساب سے ہے. آپ لوگ اس کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے، لکھیے اور استعمال کیجیے، اور ہمیں بتائیے کہ کیسا معاملہ ہے. بالکل الحمدللہ حضرت